بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں اسرار احمد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی دیس پردیس چینل. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شبیر حسین ملک صاحب, ایک یہاں پر لوٹن کی معروف شخصیت, سیاسی شخصیت, اس کے علاوہ بزنس ہے ان کا, ٹریولنگ. تو اس وقت پاکستان کووڈ-19 کے بعد پاکستان میں اور یہاں برطانیہ سے لوگ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کو خاصی تشویش پائی جا رہی ہے. اس حوالے سے کچھ لوگ ٹکٹ کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں کہ آیا ہم خود ٹکٹ لے کر جائیں یا پھر ایمبیسی کے تھرو جائیں, یا جو لوگ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ واپس کیسے آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ملک صاحب کو زحمت دی ہے. ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسرار صاحب, اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ملک صاحب بتائیے گا, کووڈ-19 کے بعد جس طرح تمام فلائٹس اور ایئر آپریشن جو ہے وہ بند ہو گئے, لوگوں کا آنا جانا منقطع ہو گیا, لیکن اب دوبارہ سے فلائٹس آنا شروع ہوئی ہیں کچھ کسی حد تک. تو اس وقت جو لوگ پاکستان میں بند پھنس گئے ہیں وہاں جا کر, یا جو لوگ یہاں برطانیہ میں اور پاکستان جانا چاہتے ہیں, ان کو کس طرح, کیا ان کا ٹریولنگ کس طرح کر سکتے ہیں بندے؟ ہاں, اس کے لیے تو سب سے پہلے جب سٹارٹ میں یہ ہوا اس وقت تو کافی ایشوز تھے آنے جانے کے, لیکن اس کے بعد حکومت پاکستان نے پھر یہ شروع کیا تھا سلسلہ کہ اسپیشل فلائٹس انہوں نے برطانیہ کے لیے انہوں نے شروع کی تھی. تو اس حوالے سے تو ٹکٹ مل جاتے ہیں جو پاکستان میں آئے, لیکن ان لوگوں کو وہاں سے سنگل ٹکٹ لینا پڑتا ہے UK کے لیے, جو کہ کافی مہنگا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس حوالے سے وہ تو تقریباً آسانی سے, جو پاکستان میں لوگ تھے وہ تو بڑی آسانی سے ادھر آ گئے, ٹکٹ ان کو مل گئے, بلکہ ایجنٹس کے تھرو بھی وہ ٹکٹ مل رہے تھے. لیکن جو لوگ فرض کیا یہاں سے پہلے گئے تھے, جن کے ریٹرن ٹکٹ تھے, ان کو وہ کس طرح واپس آ ان کے لیے وہ کچھ لوگوں نے تو جو سٹارٹ میں تھا ان کو تو وہ کہا کہ وہ واپس جا کے ریفنڈ کرا لیں اپنے ٹکٹ اور نیا ٹکٹ کروائیں. وہ تو اس حوالے سے PIA نے ڈائریکٹ وہ ٹکٹ ایشو کیے اور باقی انہوں نے ٹکٹ بند کیے. لیکن اب جو ہے نا وہ سلسلہ جو ان کے پرانے ٹکٹ ہیں ان کو بھی وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں, اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. لیکن سٹارٹ میں یہ تھا کہ وہاں سے جو جہاز آ رہے تھے یہاں سے خالی جا رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے وہ سنگل ٹکٹ ایشو کیے تھے اور اس حوالے سے وہ چارجز اپنے لے رہے تھے کہ جو ان کا اخراجات تھے فیول کے. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو یہ جو جن لوگوں کے پاس پرانے ٹکٹ ہیں وہ ان پہ بھی آ سکتے ہیں وہاں سے, جو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ وہاں سے PIA کے یا ایجنٹ کسی ایجنٹ سے بھی وہ چیک کرا سکتے ہیں کہ فلائٹ آ رہی ہے, تو اس میں وہ اپنا ٹکٹ کو اپ ڈیٹ میں بھی ان کو کچھ اس میں اگر اس کا کوئی فیئر ڈفرینس ہے تو وہ دینا پڑے, تو اس حوالے سے وہ لے کے آ سکتے ہیں. ابھی اس میں جو ابھی فلائٹس آ رہی ہیں, کہا جا رہا تھا کہ یہ چارٹرڈ فلائٹس ہیں شاید, تو اس میں ٹکٹس اب مہنگے ہیں یا کیا ہے؟ ٹکٹ تو مہنگے ہیں, ٹکٹ اس میں ظاہر ہے سنگل ٹکٹ, جو ریٹرن ٹکٹ ہم اسپیشلی جو نارمل ہوتا ہے وہ 400, 450, 500 میں بک جاتا ہے PIA کا, لیکن یہ سنگل ٹکٹ 700, 800 کا وہ مل رہا تھا, مہنگا ہوتا. لیکن اس میں جو ادھر سے جانے والوں کے لیے ایشوز ہیں برطانیہ میں, وہ ہے کہ ایجنٹ وہ ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتے, وہ آپ کو لنڈن ہائی کمیشن میں رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر وہ اس حوالے سے اپنا پاسپورٹ یا ڈیٹیل آپ کو لکھوانی پڑتی ہے لنڈن ہائی کمیشن میں, تو وہ پھر چیک کر کے وہ جو ان کو اپنی کلیئرنس ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے میں آپ PIA سے رابطہ کریں. اچھا, ابھی جو فرض کیا میں یا آپ یہاں سے پاکستان اگر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی ایجنٹ کے ساتھ آپ کے پاس آگے آپ کو ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا, بلکہ ہمیں ایمبیسی جانا پڑے گا. ادھر ہائی کمیشن سے رابطہ, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بندہ واقعہ ضرورت مند ہے, وہاں جانا چاہتا ہے, یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس پہ وہ پھر آپ کو فون کریں گے, کال کریں گے کہ ہاں بھائی آپ کوالیفائی کرتے ہیں, تو آپ PIA سے, تو PIA کو وہ میسج کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کا ٹکٹ آپ ایشو کر دیں. تو پھر PIA ٹکٹ آپ تھرو ایمبیسی جو ٹکٹ بھی پرچیز تھرو ایمبیسی کرتے ہیں, ایمبیسی یا PIA کے تھرو. ایمبیسی آپ کو الاؤ کرتی ہے, پھر PIA سے آپ ٹکٹ لے, لیکن PIA کے اپنے لنڈن ایئرپورٹ سے آپ کو مل جائے گا ٹکٹ. یا اور ان کے ریٹس وہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سنگل ٹکٹ جو چارٹر وہی فلائٹ وہی وہ ریٹ. تو اس میں ملک صاحب یہ پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا, چارٹرڈ فلائٹس اس لیے کی گئی تھی کووڈ-19 کے کہ آپ اس میں سوشل ڈسٹینس رکھ سکیں. لیکن آپ نے دیکھا پچھلے دنوں, آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ لوگ PIA نے لوگوں کے ٹکٹ تو اسی طرح مہنگے لیے, ان سے پیسے تو ڈبل ان سے چارج کیے, لیکن جب لوگ وہاں پر گئے تو وہ کوئی ڈسٹینس نہیں تھا, بلکہ اور جو لوڈ تھا جہاز کی تھے وہ یہاں سے بھی ہوئے اور وہاں سے بھی. اس کا کیا حال کیا ہے؟ اس کا تو وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا ہم تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, جو ماسک بنا رہے ہیں, گلوز بنا رہے ہیں بندوں کو,
تو پھر ایک دوسرا یا کوئی چیک بھی کر رہے ہیں کہ آیا بندے کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے یا کوئی اس حوالے سے، تو پھر اس حوالے سے وہ جہاز میں جو پھر انٹرنیشنل رولز ہیں یا اس کو وہ فالو کر رہے ہوں گے۔ ابھی ہم میرے اپنے بہت ہی قریبی ایک فیملی تھی، وہ گئی ہے پاکستان، تقریباً 14-15 بندے تھے ان کے، تو ایئرپورٹ پہ ان کو اسپیشلی یہاں برطانیہ میں نا جو آدمی ہم ڈراپ کرنے ان کو گئے تھے ان کو اسپیشلی وہ باہر ہی ڈراپ کیا ان کو، تو یہاں پہ انہوں نے الاؤ کیا کہ صرف جو آدمی ٹریول کریں گے وہ اندر آئیں اور ماسک پہن کے آئیں، گلاوز پہن کے آئیں، سارا کچھ، کسی آدمی کو ایئرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا نا، تو وہ تو اس کو فالو کر رہے ہیں جیسے بھی ہے۔ دوسری میں بات ایک آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے نے چلیں چارجز تو پی آئی اے کر رہی ہے، سارا کچھ کیا اس نے ان حالات میں، لیکن حالات بھی ایسے تھے کہ انہوں نے کرنے پڑتے تھے کہ جہاز ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے خالی جا رہا ہے، تو انہوں نے وہ تو کرنے تھے۔ لیکن پی آئی اے کی ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں، ہمیں بھی بعض دفعہ ان سے اختلافات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کرائے فیئرز پہ ہو جاتے ہیں اور چیزوں پہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک بات ہے کہ جب بھی ہماری کوئی باڈی یہاں سے جاتی ہے تو وہ صرف پی آئی اے فری لے کے جاتی ہے اس ملک سے، تو یہ پی آئی اے کی ایک بڑا آسان ہے ادیار غیر میں جو ہم لوگ بستے ہیں ان کے لیے۔ لیکن صحیح ہے، وہ عام حالات میں تو لے کے باڈی جاتے ہیں، لیکن ان حالات میں جب کوئی بندہ کرونا سے جس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی باڈی لے جانے میں بھی دشواری نہیں ہے؟ ہاں، کرونا کا سرٹیفکیٹ اگر آپ یہاں ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کو کرونا نہیں تھا تو وہ باڈی آپ کی لے بعض دفعہ ان سے اختلافات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کرائے فیئرز پہ ہو جاتے ہیں اور چیزوں پہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک بات ہے کہ جب بھی ہماری کوئی باڈی یہاں سے جاتی ہے تو وہ صرف پی آئی اے فری لے کے جاتی ہے اس ملک سے، تو یہ پی آئی اے کی ایک بڑا آسان ہے ادیار غیر میں جو ہم لوگ بستے ہیں ان کے لیے۔ لیکن صحیح ہے، وہ عام حالات میں تو لے کے باڈی جاتے ہیں، لیکن ان حالات میں جب کوئی بندہ کرونا سے جس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی باڈی لے جانے میں بھی دشواری نہیں ہے؟ ہاں، کرونا کا سرٹیفکیٹ اگر آپ یہاں ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کو کرونا نہیں تھا تو وہ باڈی آپ کی لے کے جا رہے ہیں، لیکن جس میں اگر کرونا ڈکلیئر ہے تو اس میں تو ایشو ہے، یہاں بھی ایشو ہے، وہاں بھی اس کے لیے یہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ فی الفور اس کو دفنا دیں آپ، تو وہ تو ایشو ہوگا اس کا، لیکن اگر ایک آدمی یہاں اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں، تو وہ باڈی وہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان۔ آپ بزنس کے علاوہ آپ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں، سیاست سے بھی تعلق ہے، اس اوورال جو یہ کووڈ-19 کا کرونا کا جو وبا ہے جس سے لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں یہاں بھی اور پاکستان میں بھی، کیا سمجھتے ہیں کب تک ہم اس سے وبا سے نکل پائیں گے، اور اس کے جو ہمارے اوپر اثرات جو ہیں ہمارے ذہنوں کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر، ان کا کیا نیگیٹو اثرات یا پازیٹیو آپ سمجھتے ہیں، کیا اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوئے ہیں؟ اس میں تو سب سے جو زیادہ نقصان بزنسز کا، لوگوں کا کاروبار کا، کام کا نقصان تو ہوا ہے اس میں بہت زیادہ، لیکن اس میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنا عرصہ اور چلے گا، کتنا عرصہ یہ رکے گا، اس پہ تو کوئی آدمی بھی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ کتنا ہوگا، لیکن جو ہے وہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے ضابطہ کہ ڈسٹینس رکھیں آپس میں، اور دوسری جو ہاتھ دھوئیں، یہ چیزیں اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد اٹھ جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہے، اس کا نقصانات تو ظاہر ہے جو اکانومی کا نقصان ہوا ہے، بزنس کا نقصان ہوا ہے، جاب لوگ کے جابوں، لیکن ایک چیز ہوئی ہے کہ فیملیز اکٹھی ہوئی ہیں گھر میں بیٹھ کے، شام کو بچوں کے ساتھ ہم سب بیٹھتے ہیں، ادروائز تو ہم شام کو نکل جاتے تھے دوستوں یاروں کے ساتھ یا آگے پیچھے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ رمضان میں میرے بچے کہتے ہیں کہ ڈیڈی جو ہے نا فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ نے سارے روزے گھر میں ہی افطار کیے ہیں، تو یہ ایک اچھا چیز ہوا ہے کہ فیملیز آپس میں اکٹھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح ہے ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ صحیح ہے کہ ہم ایک اس کا پازیٹیو یہ ہے کہ ہم گھروں میں اپنی فیملیز کو، بچوں کو وقت دینے میسر آیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے اندر جو کیسز ہیں خاص طور پر گھر میں رہنے کے، گھریلو تشدد کے، وہ بڑھ گئے ہیں، یہ ایک اس کا نیگیٹو اثر بھی ہے، وہ گو کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے وہ، لیکن برطانیہ میں اس طرح کے معاملات بڑھ چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں واضح کرتا ہوں کہ برطانیہ کی گورنمنٹ کا اسپیشلی میں یہ کہوں گا، انہوں نے اپنے جو بزنس مین تھے یا جو لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے وہ چیزیں، ان کو لون دیے، ان کو گرانٹیں دی ہیں، کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے اپنے بزنس مین لوگوں کے اور اپنے عوام کے لیے۔ پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان میں تو اب پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا آیا گرانٹس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ میں نے آج بھی کچھ ویڈیوز آ رہی تھی یا کچھ نیوز آ رہی تھی، وہاں تو مارکیٹس کھلی ہیں، لوگ اسی طرح نارمل جا رہے ہیں سارے، صرف ایک مجھے دکھ ہے ادھر کہ باقی مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں آرام سے، لیکن مساجد میں انہوں نے کہا ہے کہ اعتکاف آدمی نہیں بیٹھ سکتے،
تو مساجد میں تو سوشل ڈسٹینس کافی ہوتا ہے اور وہ سیلف ایسولیٹ کر لیتے ہیں بندہ اپنے آپ کو، تو اس میں تو ہونا چاہیے تھا. باقی آپ دیکھیں کہ وہاں اگر کوئی کسی امیر کی یا کسی بڑے سیاستدان کی موت ہو جاتی ہے اس کا جنازہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی غریب ہو جائے تو اس کے لیے وہ سارے پھر فالو کرنے پڑتے ہیں. یہ بہت شکریہ. یہ ہمارے جو کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مسائل ہیں ہمارے بحیثیت انسان، بحیثیت سوسائٹی اور بحیثیت معاشرہ، خاص پر اگر ہم پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی بات کریں تو ہمارے ہاں جو ایک رینکس ہیں یا ریٹس ہیں، ہم ایک جو زیادہ مرتبے والا ہے اس کو زیادہ پرائرٹی یا زیادہ پیسے والا ہے تو اس کے لیے اور رول ریگولیشن ہیں، اور جو غریب ہے اس کے لیے اور رول ریگولیشن ہی ہے. جب تک ہمارے معاشرے سے یہ برائی ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. ڈی پی چینل آخر میں آپ تمام سے کہتا چلوں کہ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسرار احمد راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.